بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله. جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. سبحان الله. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. سبحان الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله. چہرہ کے انوار دو عالم کا صحیفہ. سبحان اللہ. چہرہ کے انوار دو عالم کا صحیفہ. آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگین ہیں. سبحان اللہ. ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا برت ہے. سبحان اللہ. عارض ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں. سبحان اللہ. گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سارے. سبحان اللہ. ابرو ہے کہ والفجر کی آیت کے امین ہیں. سبحان اللہ. گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا. لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں. قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار. بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں. یہ دانت یہ شیرازہ یہ شبنم کے تراشے. یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے. شرمندہ تابے لب و دندان پیمبر. حرفے کا ثنا خانی و خامہ بشری میں. یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے. یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم. سبحان اللہ. یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل. یہ آنکھ کے آنسو ہیں کہ الہام کی رم جھم. کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فرد پر بھی چلے ہیں. سبحان اللہ. انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضرورت. مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں. سبحان اللہ. کہنے کو تو فاقوں پہ ہے گزری تیری راتیں. اسلام مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا. سبحان اللہ. تو نے بھی سکھائی ہے تمیز منو جذبہ. انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا. کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. سبحان اللہ. نہایت معزز اور محتشم سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی یہ پروکار عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انعقاد کیا محترم جناب مرید حسین الیانی صاحب، محترم جناب اکرام خان الیانی صاحب اور محترم جناب کرم حسین الیانی صاحب اور ان کے رفقاء کار نے. اور یہ برائے اشارے ثواب ہے جناب محمد بخش خان الیانی مرحوم مقبول. سبحان اللہ. اور آج کی اس محفل میں آپ تمام احباب جو تشریف لائے انتظامیہ سمیت مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اس مسجد میں کم و بیش 6 سال قبل میری آخری حاضری ہوئی تھی. اور آج
مسجد کی یہ تبادل اور آپ کی محبت کے یہ انداز دیکھ کر دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ مولا جن لوگوں نے تیرے اس گھر کو اس قدر سجایا ہے ان کے آخری گھروں کو اس سے بڑھ کر روشنیاں سبحان اللہ مجھ سے قبل آپ نے عظیم قرآن نظام فنان عظیم کے شام سے حافظ سماعت فرمائی محترم جناب رضی علامہ مولانا منور حسین صاحب جنہوں نے یقیناً وقت کی کمی کا لحاظ بھی رکھا لیکن آپ کے ذوق میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی ذوق میں ان کی محبت میں عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ دیگر اس مسجد کے آئمہ خطبہ علماء کرام بھی یہاں تشریف فرما ہے، اللہ کریم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان کے صدقے میں مجھ جیسے حقیر اور ناکارہ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے گرامی چونکہ بعد جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے تو بجائے کسی بڑی اور لمبی چوڑی تمہید کے میں براہ راست اگر آغاز خطبہ کروں تو نہایت مناسب رہے گا، کیونکہ جو ماحول بنا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس گرمی میں اضافہ ہو اور ان جذبات کو سرد مہری کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ نے جتنی بھی ابھی نعت کی صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنی، اس کے علاوہ قرآن کے حضور کے مقامات آپ کی شانیں پڑھتے ہیں اور ہر وقت ہم ہر وہ شے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جس انداز میں آ جائے، آپ کی بات جس انداز سے کی جائے اسے ہی نعت کہی جاتی ہے، وہ نعت ہوتی ہے۔ لیکن جو بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شانیں ہیں، حضور کی شانیں، حضور کے وصف، حضور کے صفات، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دو حیثیتوں اور دو مقامات کے اندر رکھی ہیں۔ آپ جو بھی شان حضور کی بیان کرتے ہیں، میں نے کہا کہ وہ دو مقام ہیں حضور کے جن کے اندر یہ ساری شانیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ایک مقام آپ کا مقام رسالت ہے اور دوسرا مقام حضور کا مقام نبوت کہلاتا ہے۔ یعنی یا تو کوئی شان آپ کی رسالت کی وجہ سے ہوگی یا پھر کوئی حضور کی شان آپ کی نبوت کی وجہ سے ہوگی۔ اسی پہ آغاز گفتگو کر لیتے ہیں۔ میں نے دو مقامات قرآن مجید سے آپ کے لیے منتخب کیے اور یہ ایسی حیرت انگیز بات ہے کیونکہ یہ قرآن ہے، کوئی میری یا آپ کی بات نہیں ہے کہ اتفاق سے ہو جائے۔ جب قرآن کوئی بات کہتا ہے تو یہ قرآن حکیم ہے، اس کی بات تو بہت بڑی بات ہے، اس کا لفظ بھی بڑی بات ہے، اس کی زیر زبر اور پیش بھی اس قدر حکمت سے بھری ہوئی ہے کہ کائنات کے کسی بڑے سے بڑے متقی کو بھی اجازت نہیں کوئی زیر زبر پیش کی تبدیل کر کیونکہ اس کی ہر حرکت زیر سے زبر سے پیش سے اگر پردہ اٹھے تو نیچے حکمتوں کے انبار کھلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو مقام، ایک آیت اللہ نے ایسی رکھی جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی 5 شانوں کو بیان کیا، اور ایک آیت ایسی رکھی کہ جس میں حضور کی نبوت کی 5 شانوں کو بیان کرا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ شان رسالت والی آیت بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں اس ہستی کو بھیجا جو تمہیں میں سے رسول ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ جسے رسالت کی شان دی گئی ہو، رسالت والا۔ اب 5 شانیں اس کے لیے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، اس رسول کی پہلی شان یہ ہے کہ کلام میرا ہوتا ہے اور تم پر تلاوت میرا رسول کیا کرتا ہے۔ میرا کلام، اس کی آیتیں میرا رسول تم پر پڑھتا ہے۔ فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ،
رب کے کلام کی تعلیم بھی دیا کرتا ہے۔ یہ کتنی شانیں ہو گئی؟ رسول کی 3 شانیں۔ چوتھی شان فرمایا والحکمت، اور وہ جو قرآن ہے جس کو میرا رسول سکھاتا ہے، فرمایا اس کلام کے اندر جو حکمتیں چھپی ہیں ان کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اور 5ویں شان یہ ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو کتاب ہے۔ فرمایا کہ ہر دور کے انسان جو کچھ تو نہیں جانتا تھا میرا مصطفیٰ تمہیں سکھا کر گیا۔ یہ قیامت تک آنے والوں کو کتاب ہے، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے میرا حبیب تمہیں سکھا کر گیا۔ یہ ہو گئی رسول کی 5 شانیں۔ اب آئیے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی 5 شانیں بیان فرمائی۔ جیسے نبوت عطا فرمائی اس کی شانیں دیکھیے، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبوت کی شان والے، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے تجھے اپنا گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرا، ہم نے تجھے خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا، اور تجھے اپنے عذاب سے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، میرے ہی حکم سے میری طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا، محبوب تجھے چمکنے والا بنا کر بھیجا، اوروں کو چمکانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ غور کیجیے، 5 شانیں رسول کی، 5 شانیں نبی کی، نبوت اور رسالت کی 5 شانیں۔ اب ذرا ان شانوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لائیے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن حکیم ہے، یہ کوئی اتفاق والا کلام نہیں ہے۔ اب پہلی شان رسالت کی سامنے رکھیے اور پہلی شان نبوت کی سامنے رکھیے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے کہ میرے نبی کو کس نظر سے دیکھو، میرے رسول کو کس نظر سے دیکھو۔ فرمایا رسول وہ ہے یتلو علیکم آیاتنا، کہ تم پر میری آیتیں تلاوت کرتا ہے، اور پہلی شان نبوت یہ ہے کہ وہ میرا گواہ بن کر آیا ہے۔ اس کا سارا حکمت اور اس کے پردے سے اگر گھونگھٹ اٹھائے تو راز کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میرا محبوب جب تم پر میری آیتیں پڑھے گا تو بڑے بڑے کلام عرب لکھنے والے، بڑے شاعر بھی گزرے، بڑے ادیب بھی گزرے، ایسے ایسے شاعر گزرے کہ جب کلام لکھتے تو خانہ کعبہ پر لٹکا دیا کرتے، اور یہ چیلنج ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی مائی کے لال میں ضرورت ہے تو ایسا کلام لکھ کر دکھائے، اور وہ برسوں لٹکے رہتے جہاں تک کہ دیمک کھا جاتی، ان کے مقابلے میں کوئی کلام لکھ کر نہ لا سکتا۔ مگر جب قرآن اترا تو ہر شاعر جو بھی سنتا تو اس کا کہنے کا یہ انداز ہوتا، وہ کہتا ماہاجا، کہ یہ تو کسی بشر کا کلام لگتا ہی نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور مخلوق کا کلام لگتا ہے۔ اب اللہ پر تو ایمان رکھتے نہیں تھے، اب بشر کا کلام مانتے نہیں تھے، تو فرمایا کہ محبوب جب یہ میرا محبوب، جب یہ میرا رسول میری آیتیں ان کے سامنے پڑے گا تو یہ بھی کہیں گے کہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ ممکن ہے کہہ دے کسی فرشتے کا کلام ہے، ممکن ہے کہہ دے کسی اور مخلوق کا کلام ہے۔ اگر کسی اور کو ذمہ داری دیتا اور کوئی پوچھنے والا پوچھتا کہ کس کا کلام ہے تو ہم کیا کہتے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کوئی کہتا دلیل کیا ہے؟ کبھی اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے کلام کرتا ہے؟ فرمایا حبیب ان کے سامنے میری آیتیں بھی سنا، تجھے آیتیں پڑھنے والا بھی بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی دلیل آگے تو تجھے شاہد بنایا ہے، اسے بتانا معراج کی شب دیکھ کر آیا ہوں اسی کا کلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بڑا اس لیے بنایا کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں گی تو دلیل مانگیں گے کہ اللہ کو تو دیکھا نہیں تو تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ اللہ کا کلام ہے؟ اس لیے فرمایا کہ حبیب ساری کائنات میں اپنا جلوہ بے نقاب دکھاؤں گا، تجھے شاہد بناؤں گا تاکہ میری آیتیں بھی پڑھے، میرے حسن کے تذکرے بھی کرتا ہے۔ ایسے ہے اور نظر ایسے آتا،
یہ شان نبوت اور شان رسالت کی دلیل بنا کر بھیجی گئی۔ دوسری شان رسالت کیا ہے؟ فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہیں اندر سے صاف کر دیتا، تمہارے من کو صاف کرتا ہے، تمہیں اجلا کرتا ہے، تمہارے اندر کی گندگیاں دھو دیتا ہے۔ اور دوسری شان نبوت کیا ہے؟ فرمایا شاہداً ومبشرا، خوشخبری بھی وہی سنایا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جنت کس کی ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی، اس میں نعمتیں اللہ کی بتائی ہوئی، دین اللہ کا دیا ہوا، دین کی ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی۔ فرمایا کہ محبوب جنت سے لے کر ساری نعمتوں تک، دکھائی دینے والی نعمت سے لے کر نہ دکھائی دینے والی نعمت تک، نعمتیں ساری بنانے والا میں ہوں۔ مگر جس کو نعمت ملے گی، جس کو انعام ملے گا، جس کو اسلام ملے گا، جسے قرآن ملے گا، جسے ہدایت ملے گی، ہر شے میری ہوگی، مگر خوشخبری محبوب تیرے در سے دلوائی گا، تیرے در سے۔ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اللہ کی عبادت کر کے جنت لے جاؤں گا، عبادت رب کی ہوگی، جنت کی خوشخبری در محمد سے دی۔ یہ وہ ساری بات ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی چیز رکھی ہی نہیں جو محبوب کے درس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے۔ جو نعمت کی ملے گی میرے محبوب کے در سے دی جائے گی۔ اسی لیے تو فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے، میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر سے لے کر، فاروق اعظم سے لے کر، عثمان غنی سے لے کر، مولا علی سے لے کر، ہر صحابی کو، قیامت تک آنے والے کو جسے بھی خوشخبری ملی، نہ نماز نے دلوائی، نہ قرآن نے دلوائی، خوشخبری جسے جنت کی دی گئی، مصطفیٰ کی زبان اختصار۔ اب اشرف بشرا کیا قرآن نے ان کو کہا بولیے؟ قرآن نے حکم ضرور دیا کہ نماز پڑھو، مگر نماز کا سلا جو ملا وہ زبان مصطفیٰ سے ملوایا۔ قرآن نے ضرور کہا روزے رکھا کرو، مگر روزے کی جزا جو ملی زبان مصطفیٰ سے ملی۔ ارے ہر شے زبان مصطفیٰ سے، ذات مصطفیٰ سے۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت کوئی شاعرانہ بات کر کے نہیں گزر گئے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس لیے دوسری شان رسالت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تمہارے اندر کو صاف کرتا ہے۔ اور شان نبوت کیا ہے؟ تمہیں خوشخبری سناتا ہے۔ تو ان کا بھی تو کوئی آپس میں تعلق ہونا چاہیے نا۔ میں نے کہا کہ شان نبوت شان رسالت کی دلیل بنا کر بھیجی گئی ہے، تو فرمایا ادھر سے اندر تو صاف کرتا ہے، ادھر فرمایا کہ خوشخبری سناتا ہے۔ تو یہ بات دلیل ہے روشن روشن کی طرح، اس لیے کہ قرآن نے اشارہ دے دیا خوشخبری ہر کسی کو نہیں ملتی، خوشخبری ملا ہی اسے کرتی ہے جسے اللہ تعالیٰ کا حبیب اندر سے صاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا منافقوں کے پاس روزے نہیں تھے؟ کیا منافقوں کے پاس نمازیں نہ تھیں؟ کیا اسلام نہ تھا؟ اندر سے گندگی تھی تو اسلام پر عمل کرنا بھی جنت کی خوشخبری نہ دلا سکا۔ تو فرمایا کہ محبوب جسے تو اندر سے صاف کرے گا خوشخبری بھی اسے سنائی جائے گی۔ دیکھیے میں آپ سے ایک دلیل کے طور پر ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے صبر کرنا، جیسے یہ میرے سامنے پڑا ہے، آپ کہیں گے یہ مائک ہے جس پر بیٹھا ہوں اسے کرسی کہتے ہیں، اس کی کوئی شکل ہوتی ہے، یہ سامنے ٹیبل پڑا ہے، میں آپ سے کہوں صبر کی مجھے کوئی شکل دکھائیں گے، دکھا سکتا ہے کوئی؟ صبر ایک اندر کی چیز ہے، صبر کیا ہے؟ اندر کی شے ہے، دکھایا نہیں جا سکتا، بس کیا جا سکتا ہے، وہ کیفیت ہے، تو اندر کی شے ہے۔ اسی لیے کہا کہ جو اندر سے صاف ہوگا صبر بھی اسے حاصل ہوگا۔ جبھی تو قرآن نے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے حبیب جو صبر کرنے والا ہے اسے خوشخبری سنا دے۔ سبحان اللہ۔ سارے زندگی ہم نے آیت پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کبھی غور کیا کہ صبر کرنے والے کو خوشخبری کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ کس طرح سے کہا گیا ہو کہ اے حبیب نماز پڑھنے والے کو خوشخبری سنائیے؟ کیونکہ نماز نظر آتی ہے، پڑھتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ فرمایا جس کا من پاک ہوگا تو من پاک ہوتے ہوئے صبر کی دولت نصیب ہو گئی، تو چونکہ یہ نشانی ہے کہ میرے حبیب نے اس کا تزکیہ کیا اور اس کا اندر صاف ہو گیا، اسے خوشخبری سنا دیجیے۔ تو دوسری بات ہو گئی۔ تیسری شان رسالت کیا تھی؟ اور بڑی ہی عجیب شان رسالت ہے،
فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، بڑی ہی عجیب، اور اس کا بات میں آپ طور پہ کب کیا کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ آقا کریم کا خوشخبری سنانا، آپ کا مبشر ہونا تو بیان ہوتا ہے، مگر فرمایا کہ میرا حبیب کہ تمہیں اللہ کا کلام سکھاتا، اللہ کے کلام کی تعلیم دیتا ہے، اور اگر نبوت کے بارے میں فرمایا وَنَذِيرًا، یہ اللہ کے عذاب سے ڈر سنانے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ اپنی جو شان نذیریت ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر سنانا، اس کے اندر جو اللہ نے یہاں شان بیان فرمائی ہے وہ ایمان کے چودہ طبق روشن کرنے والی ہے۔ کیا فرمایا کہ قرآن سکھاتا ہے، وہ رسول ہے، اور نبی کیسا ہے؟ تو میرے عذاب سے ڈراتا ہے۔ تو اب قرآن سکھانے کا اور عذاب سے ڈرانے کا تعلق کیا ہے؟ دیکھیے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایسی کتاب کا نام بتائیں جو ساری کائنات کے لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے، تو کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ کنفرم ہے نا، کسی کو کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید ہدایت دینے والی ہے۔ اگر کوئی گمراہ ہو اور ہدایت پانا چاہے تو کسے پڑھے گا؟ قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سیکھے گا، حکم بھی یہی ہے۔ مگر ایک مقام خود قرآن نے بڑا عجیب بیان کر دیا، فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو گمراہ تھا وہ کس طرف آئے؟ قرآن کی طرف آئے، مگر خود قرآن کہتا ہے کچھ لوگ مجھے پڑھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو گمراہ تھا وہ ہدایت لینے کے لیے آیا قرآن کی طرف، مگر جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوا وہ کہاں جائے؟ جو گمراہ تھا وہ کدھر آیا؟ قرآن کی طرف، اور جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جائے اب تو آخری منزل بھی گئی، اب وہ کدھر جائے؟ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، میرا یہ حبیب قرآن سکھاتا بھی ہے، وَنَذِيرًا، اور اللہ کے عذاب سے ڈر بھی سناتا ہے۔ کہا بندے سن لے، اگر کوئی بندہ کسی خطے کا رہنے والا، کسی دور کا انسان، کسی حیثیت کا حامل اگر گمراہی کی طرف چلا جائے، لوٹ کر قرآن کی طرف آئے، مگر قرآن پڑھتے ہوئے اگر گمراہ ہو جائے تو پھر بھی مایوس نہ سمجھے، فرمایا جو قرآن سے بھی گمراہ ہو جائے وَنَذِيرًا، اسے بھی ہدایت میرے محمد کے تک سے عطا، اسے بھی ڈر میرا حبیب سنائے گا، اسے بھی عذاب کا ڈر میرا حبیب سنائے گا۔ تو سب کی منزل قرآن ہے، قرآن تک پہنچے تو قرآن مصطفیٰ کا راستہ دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تین شانیں ہو گئی، چاہتا ہوں کہ یہ شان کا کچھ تقابل کر کے پھر بات کو آگے لے چلوں تاکہ اس کو کسی منطقی جہاں تک پہنچاؤں۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْحِکْمَةَ، حکمت۔ اب حکمت پہ میں تھوڑا سا آگے کہوں کہ عام طور پر اگر کہا جائے حکمت یا دانائی ہوتی کیا ہے، سادہ سا ترجمہ سمجھ لیجیے، اور ہمارے کلام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دلیل ہوتی ہے جو دماغ کو کام کرتی ہے۔ آپ نے دلیل دی، دماغ آپ کا مطمئن ہو گیا، مگر بعض اوقات دلیل تو مل جاتی ہے مگر دل کو چین نہیں آتا، دلیل مل گئی مگر دل کو چین نہیں آیا، کیونکہ دماغ کا کام سوچنا ہے، دل کے اندر سوچ نہیں ہوتی، دل کے اندر جذبات ہوتے ہیں، احساس ہوتا ہے۔ اس لیے دو مرکز جو اللہ نے دے دیے، تو سارا علم کس کے اندر رکھ دیا؟ دماغ کے اندر، سوچ کس کے اندر رکھ دی؟ دماغ کے اندر، اور اگر سارے جذبات ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ جذبات ہوتے ہیں، کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے، دل توڑنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو فرمایا نا کہ حکمت بھی سکھاتا ہے، تو حکمت کیا ہوتی ہے؟ بس ایک لائن میں ترجمہ بتا دوں کہ ویسے تو عام طور پر دماغ اپنا کام کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ سارے کے سارے احباب آپ یہ ڈیوٹی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہر ایک اپنا کام کرتا ہے، تو یہ آپ کے اپنے اپنے کام ہیں، مگر ایک کام آپ سب نے مل کر کیا اور آج اس جشن میلاد النبی میں شامل ہو گئے، اپنا بھی کام ہو گیا اور ایک کام مل کر بھی ہو گیا۔ تو اسی طرح سے دماغ کا اپنا کام ہے سوچنا، دل کا اپنا کام ہے جذبات میں دھڑکنا، یہ اس کے اپنے اپنے کام ہیں۔ تو جب بات صرف دماغ تک جائے اسے دلیل کہتے ہیں، اور وہ علم کا نام لیتی ہے، یا وہ علم ہے یا وہ دلیل ہے۔ اگر بات صرف دل تک جائے، دلیل نہ دے، صرف کسی کو جذباتی کر دے، وہ صرف جذبات رہ جاتے ہیں، صرف کیا ہے؟ وہ جذباتی من ہے، کہ جس طرح بہت سے کفار اور مشرکین خواہ مخواہ اپنے بتوں کی
پڑے ہوئے تھے. کوئی دلیل تھی کسی کے پاس کہ یہ ہمارا خدا ہے؟ دلیل نہیں تھی, صرف جذبات تھے. بس ہمارے آباء و اجداد پوچھتے چلے آئے, ہم بھی پوچھیں گے. جذبات تھے. تو جب بات صرف دماغ کی ہو اسے علم کہا جائے گا, جب بات صرف دل کی ہو اسے جذبات کہا جائے گا, جب دل اور دونوں کی بات کی جائے اسے حکمت کا نام دیا جائے گا. ایمانداری اور خیانت ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے, اچھائی اور برائی دین کا حصہ ہے. تو فرمایا کہ دین پہنچانا ہے تو بڑی حکمت کے ساتھ پہنچانا پڑے گا, نہ صرف دماغ کی بات بن کر رہ جائے, نہ صرف جذباتیت کا شکار ہو کر رہ جاؤ. اسی لیے حکمت کا شکار, یعنی میں اگر کہوں کہ آج کے دور میں ایک چھوٹی سی خامی کی نشاندہی کروں, اول پہلی خامی تو یہ ہے کہ اچھائی کی بات کرنے والے بہت کم رہ گئے. تربیتیں دیکھیں ہمارے گھروں میں کیسی ہو گئی, اسکولوں میں کیسی رہ گئی, اداروں میں, تو اچھائی کا دائرہ سمٹ گیا. اول تو اچھائی کی بات کرنے والے کم رہ گئے. اور دوسرا جو بہت بڑا نقصان ہوا کہ جو اچھائی کی بات کرنے والے ہیں وہ اچھے طریقے سے محروم ہو گئے. بات اچھی کی جائے یہ صرف علم ہے, اچھے طریقے سے کی جائے اسے حکمت کہتے ہیں. اچھی بات کس طرح کی جائے, اچھے طریقے سے کی جائے. کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید پہلے بھی یہ کہی مثال ممکن رہتی ہو مگر اس حوالے سے نہیں دی کہ ایک طرف دیکھیے حکمت عملی کیا ہوتی ہے. ایک طرف قرآن کہتا ہے کفار کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, یہ جو کافر ہیں کہ یہ بڑا عذاب ہے. اس پیسے میں کوئی رد و بدل تو نہیں ہے, پہلے بھی تھا اور آئندہ بھی, جو بھی کفر کی موت مرا وہ پکا جہنم میں گیا. مگر حکمت کیا تھی کہ دل کا بھی خیال رکھا جائے, صرف دماغ نہیں بلکہ دل کا بھی خیال رکھا جائے کہ فیصلہ وہی ہے کہ جو کافر ہے اس کے لیے جہنم مقدر ہے. مگر جب کافر آ کر بھی بارگاہ میں آتا ہے تو آ کر چادر کیوں بچھاتا ہے؟ جب وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے تو چادر کیوں بچھتی ہے؟ دل کا خیال رکھا جا رہا. اس لیے دین صرف پہنچانا ضروری نہیں ہے, اچھے انداز سے پہنچانا بھی, ایسا انداز ہو کہ دل کو بھی سمجھ آ جائے, دماغ کو بھی سمجھ آ جائے. اس لیے فرمایا دین پہنچائے. اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ ہر کوئی صرف علم سیکھ کر دین پہنچانے کا حقدار نہیں ہے. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اگر میرے دین اور میرے راستے کی طرف کوئی بلانا چاہے تو حکمت کے ساتھ
حکمت کے ساتھ نہ صرف دماغ نہ صرف دل بلکہ دونوں کو ملا کر چلا جائے. آخری بات جو اس شام کے اندر فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, جس کے اندر ہمارے لیے بڑی عبرت کا اور بڑی نصیحت کا سامان ہے. فرمایا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے, یعنی پہلے تو قرآن ہو گیا, حکمت ہو گئی, شریعت کی بات ہو گئی, مگر اس کے ساتھ فرمایا جو کچھ نہیں جانتے تھے, یعنی قیامت تک جو علوم آئیں گے, فرمایا جو کچھ نہیں جانتے تھے مصطفیٰ بتا گئے, مصطفیٰ بتا گئے ہیں. اور ادھر فرمایا شان نبوت میں وَسِرَاجًا مُنِيرًا, وہ خود بھی چمکتا ہے دوسروں کو بھی چمکاتا ہے. یعنی معلوم کیا ہوا کہ آقا اپنے امتیوں کو بتا رہے ہیں کہ امتیوں اگر چاہتے ہو نا کہ خود بھی چمک جاؤ اور دوسروں کو بھی چمکانے والے بن جاؤ, چاہے کوئی گناہگار ہے اسے نیکی کے اجالے میں لے آؤ, کوئی طاہر ہے اسے علم کے اجالے میں لے آؤ, کوئی پسماندہ ہے ترقی کے اجالے میں لے آؤ. تو فرمایا کوئی قوم بھی اس کے بغیر کبھی بھی چمک نہیں سکتی. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, جو جتنا اس کے راستے میں چلتا جائے گا خود بھی چمکنے والا ہو جائے گا, اوروں کو چمکانے والا ہو جائے گا. اگر آپ چمکنا چاہتے ہیں, چمکانا چاہتے ہیں, سوائے علم کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا. پہلی وحی میں نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکات ہے, نہ حج ہے. فرمایا پڑھیے اقرا, پہلی وحی کا پہلا لفظ. وہ وحی, وہ شریعت جس کا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک انتظار ہوتا رہا. سارے آئے اپنے اپنے حصے کی شمع جلا کر چلے گئے, اور جب اس کی تکمیل کا وقت آیا اس شریعت کے مکمل ہونے کا, پھر شریعت کا جو نصاب قرآن ہے جس میں کائنات کی ہر ہدایت اور علم رکھا گیا, جب اس کی تکمیل کا وقت آ پہنچا تو پہلا لفظ کیا آیا؟ اقرا. پڑھیے. جس امت کو مصطفیٰ نے کہا تھا کہ پڑھیے, آج اس امت کی اپنی تعلیم کی حالت کیا ہے. ہم چاہے دینی تعلیم کی حالت دیکھیں, چاہے دنیاوی تعلیم کی حالت دیکھیں, مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا, قرآن نے فیصلہ کر دیا, خدا نے فیصلہ کر دیا. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, جو کچھ نہیں جانتے, جو علوم دنیا سے مخفی ہوتے ہیں, جو انہیں حاصل کر دیتا ہے, وہ مسلمان ہو یا کافر ہو, دنیا میں وہی چمک کر سامنے آیا. آج کفار کیوں سامنے ہیں؟ چونکہ ٹیکنالوجی, علم, خفیہ علم, سارے کے سارے علم جنہیں ہم نہیں جانتے تو ہم نے سبقت رہ گئے. تو آج ہم ان کے غلام ہیں کہ نہیں؟ اس لیے وہ چمک رہے ہیں دنیا میں. ظاہری چمک یہ بھی ہمارے حصے کی تھی, باطنی اور آخری چمک بھی ہمارے حصے کی تھی, جس چیز کو ہم نے چھوڑا اور اٹھا کر لے گئے. لہٰذا یہ جو 5 شان نبوت ہے, 5 شان رسالت, اب ان میں سے میں نے اپنی اور آپ کی ذرا بات کرنی ہے جو آج کے اس موضوع کے متعلق ہے. اب آپ کی شان نبوت والی بھی ہیں اور آقا کی رسالت والی بھی ہے, مگر سوال یہ ہے کہ ہم تو آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں, ان کو نبی بھی مانتے ہیں, ان کو رسول بھی مانتے ہیں. تو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے, جو آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے, ایک مومن کا اپنے رسول سے کیا تعلق ہوتا ہے اور ایک مومن کا اپنے نبی سے کیا تعلق ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ ایک چھوٹی سی بات قرآن سے سمجھ لیں, یہ ایک چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیے, یہ جو میلاد کی ہم آیت پڑھتے ہیں نا, ذرا غور کیجیے اللہ نے کیا فرمایا. رب کریم فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے کس پر احسان کیا؟ مومن کی بات ہو رہی ہے, میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. کب احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا, اذ بعث فیہم نبیا نہیں کہا جب انہوں نے اپنا نبی بھیجا, کہا اس وقت احسان کیا جب ان نے اپنی بڑی شان والا کون بھیجا؟ بولیے رسول بھیجا. پھر سے بولیے کون بھیجا؟ آج آپ کو سبق بھی یاد رہتا ہے کہ مومن کا رسالت اور رسول سے تعلق کیا ہوتا ہے. فرمایا لقد من اللہ, کیونکہ رسول کیا ہے, پھر آگے فرمایا یتلو علیہم آیات, کہ وہ اس پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, انہیں قرآن سکھاتا ہے, حکمت سکھاتا ہے, انہیں پاک کرتا ہے. یہ ساری آیتیں یہ کس کا کام ہے؟ وہی شان رسالت بیان ہوئی. تو اب مومن کا تعلق رسول سے کیا ہے؟ فرمایا کہ مومن کا تعلق یہ ہے کہ وہ رسول جس نے شاری شریعت دی, رسول جو شریعت لے کر آیا, جب مومن کو دیا تو میں نے کہا کہ مومنوں پر احسان کیا, یعنی اللہ مومن کو سمجھا رہا
تو دو طرح سے سوچ کر نماز پڑھا کر کہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نماز عبادت اللہ کی ہے، احسان میرے محمد کا، عبادت اللہ کی ہے، احسان مصطفیٰ کا ہے، زکات عبادت اللہ کی ہے، احسان مصطفیٰ کا ہے، حج اللہ کی عبادت ہے، احسان اس بات فیہم رسولہ، جو کچھ عبادت آئی مگر جب رسول آیا تو احسان رسول، اور نبی کا تعلق، مومن کا تعلق نبی سے کیا ہوتا ہے یہ بھی قرآن سے پوچھیں تو قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اب مومن کا نبی سے تعلق، مومن کا کس سے تعلق؟ نبی سے، فرمایا کہ یہ جو نبی ہے یہ مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاید آپ کو میں سے کچھ بات کو سمجھ نہیں آئی، یہ جو نبی ہے یہ مومنوں سے ان کی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ قریب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ادھر کہا جب رسول آیا تو کہا احسان، اور ادھر کہا کہ نبی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو سادہ سی بات جو سبق کے طور پہ یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ مومن کا رسول سے تعلق احسان والا ہے اور مومن کا نبی سے تعلق اپنی جان والا ہے۔ جب مومن اپنے رسول کو دیکھتا ہے کہ میرے رسول نے مجھے نماز سکھائی، کہا میرے مصطفیٰ کا بڑا احسان ہے، میرے مصطفیٰ نے سچ بولنا سکھایا، کہا مصطفیٰ کا احسان ہے، میرے مصطفیٰ نے مجھے ہدایت کی طرف لایا، گمراہی کے ان اندھیروں سے نجات دی، کہا میرے مصطفیٰ کا احسان ہے۔ مگر جب نبوت کی شان کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ اب یہ شاعر کا تقاضا یہ ہے کہ اب جان کا معاملہ ہے، اس لیے آئیے نا ذرا صحابہ کی طرف کہ صحابہ کے معاملات کیسے تھے۔ اب وہ صحابہ جو نمازی کی ہیں، اور میں جس چیز کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جس چیز کی طرف جاتے ہیں ایک چیز کو صحیح کرتے ہیں تو دوسری بگاڑ دیتے ہیں، ایک کی اصلاح کرتے ہیں تو دوسرے کی کوئی نہ کوئی کمی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ جو میلاد مصطفیٰ ہے، محبت کی ایک بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر اگر کوئی میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محفل میں شریک ہے، اس کے جلوس میں چلا گیا، ایک بات بڑی کامن ہے، بڑی عام ہے کہ جناب کبھی اسے مسجد میں تو دیکھا نہیں تو جلوس میں بڑے نعرے لگاتا پھرتا ہے، کہتے ہیں اس طرح کی بات سننے میں آتی ہے کہ کسی پر تنقید نہیں ہے، میں صرف بات کا علاج کر رہا ہوں۔ جب ایک ڈاکٹر کے پاس بیماری آتی ہے وہ صرف بیماری کا علاج کرتا ہے، اسے نہیں بات ہوتی کہ پیچھے کون ہے، باقی کام قانون کے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کا کام صرف بیماری کو ایڈریس کرنا۔ اب ایک بات کہ میلاد کے جلوس میں گیا اور نماز نہ پڑھی، اب بتائیے اچھی بات ہے بری بات ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے بری بات ہے، کچھ لوگ کہیں گے اچھی بات ہے، حالانکہ یہ بات اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ یہ بات اچھی بھی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کی محبت کے کام میں گیا، بری بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کی اپنی محبت نماز کو چھوڑ دیا۔ اب یہ بات ہے، اب دیکھیے نماز کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آقا کی رسالت کے ساتھ، کیونکہ یتلو علیہم آیاتنا، وہ آیتیں سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، جو شریعت دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ رسول۔ تو نماز کا، روزے کا، یہ ساری چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رسول کے ساتھ ہے۔ یہ نماز جب اس نے نہ پڑھی تو آقا کا احسان، میں یہ تو نہیں کہوں گا سخت لفظ ہے لیکن آقا کے احسان کا حق ادا نہیں کیا۔ جب نماز نہ پڑھی تو آقا کا احسان اس لمحے بھول گیا، اس کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کر گیا۔ روزے میں کمی کی تو مصطفیٰ کا احسان یاد نہ رہا، زکات میں، حج میں، ہر اچھی چیز جو اس پر فرض واجب تھی جو اس نے کرنا تھی نہیں کی تو وہ مصطفیٰ کا احسان، ان کی رسالت کا احسان بھول گیا کہ یہ وہ رسالت تھی جس کے لیے مصطفیٰ نے قربان ہوئے، یہ وہ رسالت تھی جس کے لیے مصطفیٰ نے جنگیں لڑی تھی رحمت للعالمین ہوتے ہوئے، یہ وہ رسالت تھی جس کے لیے مصطفیٰ کے غلام شہید ہوئے۔ تو اس شریعت کو ہلکا سمجھا تو اگر کوئی نماز، روزے، زکات، حج میں غفلت کرے تو وہ سمجھے کہ مصطفیٰ کے احسان میں کیا کر رہا ہے؟ غفلت اور کوتاہی ہو گئی۔ مگر دوسری طرف اگر وہ میلاد کے یا کسی محفل میں چلا گیا اور اس نے جھنڈے لہرا دیے، لائٹنگ کر دی، اب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو محبت کا عمل ہے تو اس وجہ سے نماز کی وجہ
से उसे बुरा न कहा जाए, क्योंकि ये ताल्लुक उसका नबूवत वाला, ये ताल्लुक उसका क्या है कि नबी मोमिन की जान से बढ़कर उसे करीब होता है। तो ये मोहब्बत थी जो उसे खेल दिलाई। वो रिसालत के तकाजे में कमजोर रह गया, मगर नबूवत की मोहब्बत को निभाने में कामयाब हो। सुभान अल्लाह। इसलिए ना उस शय में और इस शय में कोई आपस में तदाद नहीं है कि हम मुकाबला करें कि नमाज नहीं पढ़ता तो जुलूस में ना जाए, और ये भी नहीं कि जुलूस में गया तो नमाजें माफ हो गई। दोनों का ताल्लुक एक दूसरे के साथ मुकाबले का नहीं है। वो रिसालत का एहसान है, वो भी जरूरी था। ये नबूवत का इम्तिहान था, ये भी जरूरी था। इसलिए जो जिसमें कामयाब हो जाए, हिकमत अमली की बात यह है कि उसे कहा जाए कि एक तरफ मुस्तफा की मोहब्बत नसीब हो गई, कितना खुशकिस्मत इंसान है, अब अल्लाह को मनाने के लिए उसके घर में भी चला जाया होगा। तो बात का तरीका ये होना चाहिए कि मुबारक दी जाए कि तुझे कभी कोई नेकी का काम करते नहीं देखा, आज इतना अजीम काम कर गया, मुस्तफा का नाम तेरे लोगों पर आ गया, और खुदा के चाहे बगैर खुदा अपने नबी की नाम किसी गैर की जुबान से निकलने देता है। अगर मुस्तफा की नाम किसी के लोगों पर आ गई, मुस्तफा की शान किसी लोगों से अदा हो गई, तो ये उस पर रब का करम हो गया। उसे मुबारक की जाए कि तू यहाँ कामयाब है तो उधर भी कामयाब होगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई शख्स इम्तिहान देता है, उसमें अगर 5 या 6 पेपर होते हैं, अब एक पेपर उसका उसमें पास हो गया, एक पेपर में फेल हो गया, आप जिसमें फेल हुआ है उस पर उसको मलामत करेंगे, जिसमें पास हुआ है उस पर उसे डांटनी पड़ेगी। आप कहेंगे इसमें इतने अच्छे नंबर ले लिए तो उसमें भी नंबर लेने चाहते थे। अब मैं जरा सहाबा की बात आपको बता रहा कि हमारा जो एक नैरेटिव बन गया ना, बयानिया बन गया, वो बयानिया क्या बना कि अगर नमाज ना हो तो जुलूस में नहीं जाना चाहिए। सहाबाए किराम ने दोनों चीजों पर अमल किया। यूं कहा जाता है कि नमाज ही मोहब्बत है, अमाल ही। अब ये जो बयानिया है ना, अमल करना ही मोहब्बत है, याद रखिए किसी सहाबी ने नहीं कहा। सिद्दीक़ अकबर से लेकर हज़रत अबू तुफ़ैल जो आखिरी सहाबी थे, किसी ने एक बार भी जिंदगी में नहीं कहा कि जो अमाल है सिर्फ यही मोहब्बत है। भाई मुझे बताइए, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सारे सहाबा, किसी को शक है कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे? कोई एक आदमी हो रोजा ज़कात में, उनमें तो किसी की जमात किसी वजह से लेट हो जाती तो सहाबा का मामूल था कि उसके घर, जिस तरह हमारे यहाँ फोटकी होती है तो ताज़ियत के लिए लोग जाते हैं, किसी की जमात की पहली रकम रह जाती तो सहाबा उसके घर ताज़ियत के लिए जाया करते थे। इस कदर उनकी तकवा का आलम था कि हमारे सोच और होशो गुमान से भी बाहर है। अब वो सहाबा हैं, आपने बुखारी नहीं पढ़ी या मुस्लिम और अबू दाऊद नहीं पढ़ी कि जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते हैं तो मुस्तफा के वज़ू का पानी सहाबा नीचे नहीं गिरने देते। बताइए ये कौन सी नमाज है? क्या ये तहज्जुद है? वज़ू का पानी मुस्तफा का नीचे नहीं गिरने देते। आका करीम बाल दुशवाते हैं, बाल एक भी नीचे, बल्कि झगड़े की कैफियत काफा में यूं घूमते रहते, जब भी मुस्तफा का बाल नीचे आता उसे अपने हाथों पर ले लेते। अगर मुस्तफा करीम लुआ के तहन मुबारक निकालते हैं तो उसे लेकर जिस्मों पर मार देते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो अमल सहाबा करते थे, ये कोई नमाज है, कोई रोजा ज़कात हज है, कोई शरीयत का मसला है? तो सहाबा ये सब क्यों करते थे? अगर अमल ही मोहब्बत होता तो सहाबा तो नमाजें पढ़ते थे, मोहब्बत हो गई। अगर अमल ही मोहब्बत होता तो सहाबा रोजे रखते थे, मोहब्बत हो जाती। सहाबा हज करते, मोहब्बत हो जाती। सहाबा जिहाद करते, मोहब्बत हो जाती। मगर वो बताया चाहते थे कि लोगों, मोहब्बत ये भी है मगर ये मुकम्मल मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है कि नमाज भी पढ़ी जाए, जितना मोहब्बत नमाज से की जाए उतना इश्क मुस्तफा के बालों से भी किया जाए। जितनी मोहब्बत रोजे से की जाए उतनी मोहब्बत मुस्तफा के दुआबे तहन पे भी की जाए। वो सब कुछ जो करते थे, जो अमल करते थे, वो रिसालत का हक अदा करते थे, और जो वज़ू और बालों के कतरे और बाल नीचे न गिरने देते थे, ये आका की नबूवत की मोहब्बत में गिरफ्तार था। इसलिए ये कोई दो चीजों का आपस में इख्तिलाफ नहीं है कि एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हैं कि अगर नमाज होगी तो इस जुलूस में जाएगा, या जुलूस में जाएगा
تو مسجد کو نہیں جائے گا. دونوں کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ دونوں ایک تقاضا رسالت کا ہے، ایک تقاضا نبوت کا ہے. میں اپنی بات کو ذرا سمیٹ لوں تاکہ میں اس پیغام کی طرف آ جاؤں. کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مومن کا تعلق نبوت سے ہے اور مومن کا تعلق رسالت سے ہے. اب ایک آخری سوال میں اس گفتگو کے آخر کرنا چاہوں گا تاکہ وقت پر گفتگو بھی مکمل ہو جائے اور آپ کو جو کہا ہے وہ یاد بھی رہ جائے. اور وہ کیا ہے کہ آخر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شانیں نبوت والی ہیں، کچھ شانیں رسالت والی ہیں. تو قرآن ہمیں اور حدیث سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ تو بتا کہ آقا کی سب سے بڑی رسالت کی شان کیا ہے اور سب سے بڑی نبوت والی شان کیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے ایک لائن میں سب سے بڑی جو رسالت کی شان بیان کی نا، جانتے ہیں وہ کون سی ہے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وانک لعلی خلق عظیم. آقا کریم کو ہر نعمت رب نے عطا فرما دی. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہر نعمت کی کثرت عطا کر دی، مگر کسی نعمت کو، کسی شان کو اگر عظیم کہا نا اس اللہ اکبر کی شان والے رب نے فرمایا کہ اے رسول اے حبیب، آپ کا جو اخلاق ہے وہ بہت عظیم ہے. ہم کس کو کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کے اخلاق کو بڑا عظیم کہہ رہا ہے. اور آپ کہیں گے اس میں رسالت کا نام کہاں سے ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کی اس لیے کیا گیا کہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں. اور مبعوث یا بعثت یہ ہوتی ہے رسالت کی. اسی لیے رسالت کی سب سے بڑی شان اخلاق حسنہ. جس حبیب کے، جس رسول کا ہم نام لیتے ہیں، ہماری زبان سے، ہمارے اعمال سے اگر وہ رنگ ہی نہ دکھائی دے تو بتائیں ہم تو جانتے ہیں کہ کوئی غیر دیکھے گا کیا وہ ماننے کو تیار ہوگا یہ محمد کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھ کر ہمارے کردار اور اخلاق میں مصطفیٰ کے کردار کا رنگ دکھائی نہ دے، مصطفیٰ کے اخلاق حسنہ کا جس کو رب کہتا ہے یہ بڑا عظیم ہے رنگ دکھائی نہ دے، تو بتائیے پھر ہم نے رسالت کا حق ادا کیا؟ پھر سے رسالت کی ادائیگی میں اس احسان میں ہم غفلت کر گئے. اور جانتے ہیں کہ نبوت کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ کہیں گے اس نبی کا نام کہاں ہے؟ مسلم کی حدیث سے بات کافی طویل ہے جو علی محمد محمد سے شروع ہوتی ہے، آخری اس کا لفظ ہے وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، میں رحمت والا نبی. تو آپ رحمت کو نبی کہا اس وجہ سے کہ جب نبی ہے سب سے بڑی شان میں نے کیا کہا نبوت کی رحمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت جو ہے وہ ہم انسان کے لیے. اب بتائیے نماز کسی جانور پہ فرض ہے، کوئی عبادت کسی جانور پہ فرض ہے. کبھی دیکھا ہو کہ کوئی آپ کی بحث ہے کوئی اس طرح کا جانور آپ نے اسے کام کے لیے منتخب کیا اور وہ عبادت میں مصروف ہو. یہ والی رسالت ان کے لیے نہیں ہے. فرشتوں کے لیے یہ والا نظام شریعت ان کے لیے بھی روزے زکات نماز حج کا نہیں ہے. تو یہ نظام سارے کا سارا جو رسالت کا ہے وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہے. وہ انسانوں کے لیے اور ہے، جانوروں کے لیے اور ہے. مگر فرمایا وہ جو نبی ہے جو رحمت ہے اس کا حقدار انسان بھی ہے، اس کا حقدار جانور بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، ساری کائنات ہے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو جب رسول بن کر آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ نماز ملی، شریعت ملی، مگر جب نبی تھے تو کیا کر رہے تھے؟ اس وقت بھی اللہ کی رحمتیں بتایا کرتے تھے. اس لیے فرمایا تم تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا بھی جسد خاکی بھی تیار نہیں ہوا تھا. اسی سے میں جو بات جس کی طرف لانا چاہ رہا تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک آقا کی بشریت ہے. آقا کا یہ مٹی سے بنا ہوا جسم، یہ خاک سے بنا ہوا، وہ بھی اگرچہ بے مثال ہے، جنتی مٹی ہے جس کو بشریت کہتے ہیں. تو جو بشریت ہے وہ آقا کی شان رسالت ہے، جو نورانیت ہے آقا کی شان نبوت کہلاتی ہے. اس لیے کہ آقا اس وقت بھی نبی تھے
ہم سب کہتے ہیں کہ جب کوئی نہ تھا تو اس وقت اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا، کیونکہ ہم بات ساری زندگی کرتے رہے، مگر اگر کوئی دلیل پوچھے تو سوائے حدیث نور کے ہمارے پاس عام طور پر کوئی دلیل، اور اس پر بھی بہت سے لوگ کلام کر دیتے ہیں اس حدیث کی ذہن پہ، مگر یہ جو مسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے حدیث صحیح، آقا فرماتے ہیں انا محمد و احمد، میں محمد بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پر میں احمد بھی ہوں۔ مجھے بتائیے کہ اس کائنات میں کوئی شے ایسی ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہے، اللہ کی حمد و تسبیح بیان نہ کرتی ہو؟ خود قرآن نے کہا یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی حمد و تسبیح بیان، اس میں جبریل بھی ہے، عرش بھی ہے، قلم بھی ہے، کرسی بھی ہے، ہر شے جو مخلوق ہے بتائیے اللہ کی حمد کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اور یہ جو آقا کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین پر رکھا گیا، جب آپ تشریف لائے تو آپ کے دادا نے آپ کا نام رکھا، لیکن نام احمد آسمانوں پر بھی تھا، نام احمد کس پر بھی تھا؟ آسمانوں پر بھی نام احمد تھا۔ تو بھائی آقا کریم سے پہلے جس طرح ہماری سوچ ہے کہ جبریل بھی پہلے پیدا ہو گئے، عرش بھی پیدا ہو گیا، کرسی بھی پیدا ہو گئی، تو جو جتنی زیادہ عمر مجھے بتائیے 63 سال کے آقا ہو گئے، تو جبریل جس کی عمر کم و بیش کروڑوں میں بنتی ہے، نہ جانے اس سے بھی زیادہ ہے، عرش لوح و قلم کرسی شاید کروڑوں اربوں تک بات چلی جائے، اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والے، بتائیے ان کے مقابلے میں آقا کی حمد و ثنا کیا برابر ہو سکتی ہے؟ مگر اللہ نے فرمایا عرش بھی ہے، قلم بھی ہے، لوح بھی ہے، کرسی بھی ہے، جبریل بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، سارے ہیں جو ہر لمحہ میری عبادت کرتے ہیں، وہ بھی ہیں، مگر نہ جبریل نہ کوئی اور، کوئی بھی احمد نہیں ہے، احمد صرف میرا حبیب ہے۔ جانتے ہیں احمد کیا ہوتا ہے؟ علماء سے پوچھئے، احمد کا مطلب یہ ہے جو خدا کی سب سے بڑھ کر تعظیم کرنے والا ہو۔ اگر کوئی اور مصطفیٰ سے بڑا ہوتا تو اللہ فرماتا جبریل احمد ہے، میرا عرش احمد ہے، مگر فرمایا کہ میرا مصطفیٰ سب سے زیادہ میری حمد کرنے والا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر مصطفیٰ سے زیادہ کوئی حمد کرنے والا نہیں تو مصطفیٰ سے بڑی کسی کی عمر بھی نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کی عمر ہوتی تو وہ زیادہ حمد کرتا۔ یہ آپ احمد بھی ہیں، آپ محمد بھی ہیں، اس لیے اس نبی کے ساتھ ہماری نسبت ہے، تو ہمیں آج نیت یہ کرنی ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت گھر آپ کو دیا، اتنے خوبصورت لوگ آپ کو عطا فرمائے، اور ان کے ہوتے ہوئے اگر ہم آقا کی رسالت اور آقا کی نبوت میں اس قدر گم ہو جائیں، یہ جو ہم ناز پڑھتے ہیں، جھومتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نبی ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، کیونکہ جان کا معاملہ ہے، تو اگر وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے تو پھر مصطفیٰ کو کتنی پیاری نماز ہے اور سارے اعمال کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کھاتا اگر ہمارا بھرا ہوا ہے تو دوسرا اکاؤنٹ بھی اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نبوت اور رسالت دونوں کی محبت، دونوں کے تقاضے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو مرحوم محمد بخش یعنی ان کی یاد میں ان کے سارے ثواب کے لیے یعنی عاشقوں کا ایک طریقہ دیکھیے نا کہ میں نے جب کل شام کو جب انہوں نے چھوٹا سا دعوت نامہ یا اشتہار میں سیٹ کیا، اوپر لکھا ہوا تھا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے لکھا تھا برائے سارے ثواب محمد بخش خان مرحوم۔ میرے ساتھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ سارے ثواب کی محفل میں جشن میلاد النبی اس کی کوئی تعلق سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا ممکن ہے ان کی بھی سمجھ میں نہ آیا ہو، لیکن کچھ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں کہ اصل جشن ہی مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جب مر کر بندہ پہنچتا ہے تو ساری زندگی جس مصطفیٰ کی نعتیں پڑی ہوتی ہیں قبر میں اسی وقت کی زیارت ہوا کرتی ہے۔ اصل جشن ہی اس وقت ہوتا ہے جب مصطفیٰ سامنے آ جائیں۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ آج ان کے شاید اس زیارت کی یاد تازہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب کی ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، دلوں کو برگزر بہرے وفا کر ہری میں کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر، وما علیہ